हेलो, नमस्कार, आदाब और सलाम। विश्व दर्पण के आज के एपिसोड में आपका खैर मकदम और स्वागत है। आज हम एक ऐसे इशू की बात करेंगे जिसको कि ज़ाहिरी तौर पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो एक वर्ल्ड इशू है, वो एक लोकल या नेशनल इशू है, लेकिन हम उस इशू से मुताल्लिक पूरी दुनिया में अब तक मुख्तलिफ ममालिक और ख़ास तौर से वेस्टर्न कंट्रीज या मगरबी ममालिक में उस इशू के ऊपर या उस कंट्रोवर्शियल इशू के ऊपर वहाँ की हुकूमतों ने क्या क्या पॉजिटिव फैसले लिए हैं और उस इशू के बाद मुस्लिम समाज के ऊपर क्या असरात हुए हैं, हम इसके बारे में आपसे बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप अब तक ये अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि आज मैं आपसे किस इशू पर बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त है। आज हम एक ऐसे कंट्रोवर्शियल इशू के ऊपर बात करेंगे जिसे कि नेशनल पॉलिटिक्स में हाल के अरसे में काफ़ी कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है। जी हाँ, ये इशू है मुसलमान ख्वातीन के हिजाब पहनने के ऊपर। दरअसल हिंदुस्तान में 5 रियासतों में इलेक्शंस बहुत जल्द होने वाले हैं और उससे पहले अपने सियासी फायदे के लिए हिंदुस्तान की रियासत कर्नाटका में, जो कि अपने मुख्तलिफ नाटकों या ड्रामों के लिए बहुत मशहूर है, क्योंकि आप भी जानते होंगे कि जब भी कर्नाटक में किसी स्टेट गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बात होती है तो वहां पर एक नए तरीके का नाटक या ड्रामा शुरू हो जाता है। उसी तौर के ऊपर हाल ही में हमारी कुछ सियासी पार्टियों ने कर्नाटक में हिजाब को पहनने के ऊपर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया है और हुकूमत का कहना है कि लड़कियां या बच्चियां स्कूल और कॉलेज में हिजाब पहनकर नहीं जा सकती हैं। अब इनसे उनकी क्या मंशा है, ये साफ जाहिर है कि वो मुल्क में ऐसे हालात पैदा कर देने चाहते हैं जिससे कि मुल्क के सियासी पोलराइजेशन में इजाफा हो और उससे उनको जिन 5 रियासतों में इंतखाबात होने हैं वहां पर सियासी फायदा पहुंच सके। लेकिन चूंकि हमारा प्रोग्राम जो है उसका नाम विश्व दर्पण है, इसलिए हम आपको इस इशू के ऊपर मुख्तलिफ या डिफरेंट कंट्रीज में अब तक क्या क्या हो चुका है और क्या क्या पॉजिटिव डेवलपमेंट्स इस इशू से मुताल्लिक हो चुके हैं और क्या क्या फतूहात मुस्लिम ख्वातीन ने इन मगरबी ममालिक में हासिल की हैं, मैं उसके बारे में कुछ तफसीलात आपको बताने की कोशिश करूंगा, ताकि अगर आपके पास कोई ऐसा मौका आए कि इस चतुर ब्रिगेड से आपको कोई डिबेट करना पड़े, उससे कोई बहस करनी पड़े, तो आपके पास ऐसे शवाहिद या एविडेंस मौजूद हो कि आप उनका मुंह बंद करा सकें बासानी उन शवाहिद या एविडेंस की बुनियाद पर, जो कि ना सिर्फ हिंदुस्तान में हुए हैं बल्कि उससे ज्यादा मुख्तलिफ वेस्टर्न कंट्रीज में हुए हैं। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं ये बात जान के कि जो कि मुझे भी मालूम नहीं थी अभी तक, कि वर्ल्ड हिजाब डे जो है वो 1 फरवरी को आलमी तौर पर मनाया जाता है और वर्ल्ड हिजाब डे मुख्तलिफ ममालिक खास तौर से अमेरिका और बरतानिया में हमारी उन ख्वातीन की जानिब से शुरू की गई एक तहरीक है जिसमें कि हिजाब पहनने वाली औरतों को पॉजिटिव तरीके से पेश किया जाता है और उनके अचीवमेंट्स जो हैं उसके बारे में लोगों को, आवाम को बताया जाता है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि वॉग मैगजीन, जो कि आलमी सतह के ऊपर फैशन दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अहम मैगजीन माना जाता है, उसकी कवर स्टोरी इस महीने के इशू में हिजाब के ऊपर है और उसके साथ ही साथ उसने अपने कंटेंट्स में एक आर्टिकल शामिल किया है जिसमें कि उसने उन 10 औरतों की तफसील मुहैया कराई है जिन्होंने कि हिजाब पहनकर मुख्तलिफ सोशल बैरियर्स तोड़ने की कोशिश की है और उसमें कामयाब भी हुई हैं। आइए ये जानते हैं कि मुख्तलिफ वेस्टर्न कंट्रीज, बिलखुसूस अमेरिका में यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स में हमारी ख्वातीन ने हिजाब से मुताल्लिक क्या क्या कामयाबियां अभी तक हासिल की हैं। सबसे पहले मैं यहां पर जिक्र करना चाहूंगा समीरा फाजली का, जो कि कश्मीरी निजात हैं और व्हाइट हाउस की इकोनॉमिक काउंसिल की पॉलिसी एडवाइजर हैं। उनको ये ओहदा पिछले साल
2021 میں صدر جو بائیڈن نے دیا تھا، اور اس کے بعد فروری میں ہی انہوں نے وائٹ ہاؤس میں پہلی مرتبہ ایک پریس بریفنگ کو خطاب کیا حجاب پہن کر، جو کہ ایک گراؤنڈ بریکنگ چیز آپ کہہ سکتے ہیں۔ سمیرہ فاضلی کے علاوہ الہان عمر اور رشیدہ طالب وہ دو عورتیں ہیں جو کہ سن 2019 میں پہلی مرتبہ حجاب پہن کر کانگریس میں فتح یاب ہوئی اور کانگریس کی ممبر بنی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ حلیمہ ہیڈن جو ہیں وہ دنیا کی پہلی حجابی ماڈل ہیں، اور ان کی تصاویر، ان کی فوٹوز مختلف میگزینز اور خاص طور پر ان فیشن میگزینز اور ان ویمن میگزینز میں کور پر آتی ہیں جن کی مقبولیت کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ آئیے اب بات کرتے ہیں امتیاز محمد کی، جو کہ ایک بہت ہی غیر معمولی کھیل یا اسپورٹس میں دلچسپی رکھتی ہیں، وہ ہے تلوار بازی یا فینسنگ۔ امتیاز محمد نے گزشتہ ریو اولمپکس میں فینسنگ کے کمپٹیشن میں امریکہ کی نمائندگی کی اور اولمپکس میں برونز میڈل حاصل کیا، اور یہ برونز میڈل انہوں نے حجاب پہن کر حاصل کیا، کیونکہ جب فینسنگ کے جو کمپٹیشنز ہو رہے تھے اس میں وہ پورے کمپٹیشن کے دوران حجاب پہنے ہوئی تھی۔ ان کی مقبولیت کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ بچوں کے لیے گڑیا بنانے والی دنیا کی سب سے بڑی مینوفیکچرنگ کمپنی باربی نے سن 2017 میں امتیاز کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے باربی ڈال کا ایک ایسا نمونہ مارکیٹ میں لائی جس میں کہ ایک گڑیا یا ڈال حجاب پہنے ہوئے ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک تلوار ہے، تو اسے آپ حجابی کلچر کی سب سے بڑی فتح قرار دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ طاہرہ رحمان کا نام بھی سر فہرست ہے، ان جرنلسٹ میں جنہوں نے کی پہلی مرتبہ امریکہ میں حجاب پہن کر ٹی وی پر خبریں پیش کی۔ آئیے اب بات کرتے ہیں برطانیہ کی۔ برطانیہ میں ابھی حال ہی میں وہاں کی فرسٹ ڈپٹی اٹارنی جنرل ایک مسلم خاتون کو نامزد کیا گیا جو کہ حجاب پہنتی ہیں۔ یہ محترمہ ہے رافیہ ارشد، اور یہ 2020 میں یو کے کی پہلی ڈسٹرکٹ جج بنی تھی جو کہ حجاب پہن کر کورٹ میں آتی تھی، اور ان کے اوپر کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی، بلکہ لوگوں نے انہیں بہت پسند کیا، اور ان کی پیشے ورانہ صلاحیت کی وجہ سے یو کے گورنمنٹ نے ان کو ڈپٹی اٹارنی جنرل کے عہدے پر فائز کیا ہے محض 1 مہینہ پہلے۔ آئیے اب یو کے میں موجود مختلف دیگر خواتین کے بارے میں بات کرتے ہیں جنہوں نے کہ اپنے سماج میں نئی نئی پیش رفت حاصل کی ہیں، نئے نئے اچیومنٹس حاصل کیے ہیں، نئے نئے مائلسٹون یا سنگ میل قائم کیے ہیں۔ ان میں نام آتا ہے کونسلر رقیہ اسماعیل کا۔ رقیہ اسماعیل صومالیہ میں پیدا ہوئی تھی، اور وہ یو کے کی پہلی فیمیل یا خاتون میئر ہیں، اور وہ اپنے پولیٹیکل کیریئر اور سماجی زندگی میں حجاب پہن کر سب کے سامنے آتی ہیں۔ اس کے علاوہ برطانیہ میں ہی آپ کو ملیں گی دانیہ۔ دانیہ ایک کاس پلیئر ہیں، اور ان کی مقبولیت کا اندازہ سوشل میڈیا پر ان کے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے آپ لگا سکتے ہیں۔ دانیہ کاس پلیئر ہیں۔ کاس پلیئر ایک ایسا پلے ہوتا ہے جس میں کہ آپ کسی فلم، کتاب یا ویڈیو گیم کے کسی کریکٹر کے لباس پہن کر اپنی تصویریں کھنچاتے ہیں۔ دانیہ نے سب سے پہلے کیپٹن امریکہ کے طور کے اوپر عوام کے سامنے پیش کیا، اور اس میں وہ بہت کامیاب رہی، اور ان کی مقبولیت کا اندازہ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر ان کی مقبولیت سے لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور نام جو ذہن میں آتا ہے وہ ہے زہرا بٹ کا۔ زہرا بٹ ایک لائف کوچنگ اور باکسنگ ایکسپرٹ ہیں، اور وہ بچیوں کو باکسنگ کرنا سکھاتی ہیں، اور اب تک وہ واحد عورت ہیں جو کہ حجاب پہن کر امیچر باکسنگ ایسوسی ایشن کی جانب سے منظور شدہ باکسنگ کوچ ہیں۔
آئیے اسی کے ساتھ اسپورٹس کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ایک دوسری خاتون کی بات کرتے ہیں جن کا نام ہے ازدہار۔ ازدہار ایک باسکٹ بال پلیئر ہیں اور وہ برطانیہ کے مینچسٹر شہر میں باسکٹ بال کوچ کے طور پر کام کرتی ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ انہیں اپنے کیریئر یا کھیل کے دوران میں حجاب سے کبھی کوئی دقت نہیں ہوتی، بلکہ ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ زیادہ امپاورڈ ہیں۔ آئیے اب ایک ایسے شعبے کی بات کرتے ہیں جس میں کہ برطانیہ نے پہلا مائلسٹون سن 2000 میں قائم کیا تھا، جب لنڈن میٹروپولیٹن پولیس نے اپنی پولیس افسران کو اس بات کی اجازت دی تھی کہ وہ حجاب پہن کر ڈیوٹی پر آ سکتی ہیں۔ اس کے بعد مختلف دیگر شہروں میں، مختلف دیگر پروونسز میں اس بات کی ڈیمانڈ ہوتی رہی کہ پولیس فورس میں کام کرنے والی مسلم خواتین کو حجاب پہن کر آنے کی اجازت ملنی چاہیے، اور اس میں پی سی عثما امیر ریڈی کا نام سر فہرست آتا ہے، جو کہ پچھلے 7 سال سے حجاب پہن کر نارتھ یارکشائر پولیس میں بطور ایک پولیس کانسٹیبل کام کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ خدیجہ منصور لیسٹر شائر پولیس میں بطور پولیس کانسٹیبل کام کر رہی ہیں، اور ان لوگوں کو اپنی پیشہ ورانہ صلاحیت عوام تک پہنچانے میں حجاب سے کوئی دقت کبھی بھی محسوس نہیں ہوئی ہے۔ آئیے اب ذکر کرتے ہیں اکرام آبدی حلیمہ کا، جو کہ UK کی پہلی حجاب پہننے والی ماڈل ہیں۔ ان کی مقبولیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ وہ کئی مرتبہ واگ میگزین کے کور پر آ چکی ہیں اور اس کے لیے مختلف ماڈلنگ اسائنمنٹ بھی کر چکی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ سن 2019 میں وہ بربری نام کے برانڈ کی برانڈ ایمبیسڈر تھی۔ بربری ایک بہت ہی مہنگی پرفیوم اور دیگر اشیاء بنانے والی کمپنی ہے، اور اس کا برانڈ ایمبیسڈر بننا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آئیے اب سیاست کا ذکر کرتے ہیں، جہاں پر کہ بیرنس پولا الدین، جن کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے، وہ پہلی بیرنس ہیں جو ہاؤس آف لارڈز میں حجاب پہن کر جاتی ہیں۔ سن 2017 میں بیرنس بننے کے بعد سے اپنی ہر میٹنگ میں بیرنس پولا الدین ہاؤس آف لارڈز میں حجاب پہن کر موجود رہی ہیں۔ یہاں پر میں ایک اور ذکر کرنا چاہوں گا، کسی خاتون کا نہیں بلکہ ایک مرد کا، میرے آنجہانی دوست لارڈ آدم پٹیل کا، جو کہ سن 2000 میں ہاؤس آف لارڈز کے ممبر بنے تھے لیبر پارٹی کی جانب سے نامزد کیے جانے کے بعد۔ آدم پٹیل صاحب ہمیشہ، جب سے وہ سن 62 میں برطانیہ پہنچے تھے، اس وقت سے ان کا لباس تھا علی گڑھ کٹ پاجامہ، لمبی قمیض، اس کے اوپر کوٹ اور سر پر ٹوپی۔ انہوں نے کبھی بھی زندگی میں ٹائی نہیں لگائی، اور اسی حلیے میں انہوں نے اپنے آپ کو برطانیہ میں ایک کامیاب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور بزنس مین اور سیاستداں کے طور پر تسلیم کرایا، اور ان کی کامیابی کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ جب سن 2000 میں لارڈ آدم پٹیل ہاؤس آف لارڈز کے ممبر بنے اور اس لباس میں انہوں نے ہاؤس آف لارڈز میں جانے کی ہمت کی، تو اس وقت کے کنزرویٹو پارٹی ممبرز نے اس کی مخالفت کی، کیونکہ ان کے مطابق جب تک آپ کوٹ اور ٹائی اور ہیٹ میں نہ ہو تو آپ کو ہاؤس آف لارڈز کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن لارڈ آدم پٹیل کی خدمات اور ان کی پرسنالٹی کی وجہ سے انگلینڈ کی کوئین نے ان کو خصوصی اجازت دی کہ وہ جو لباس اب تک پہنتے آئے ہیں وہ اسی لباس میں ہاؤس آف لارڈز کی میٹنگز میں، ڈسکشنز میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آخر میں بات کرنا چاہوں گا ہندوستان کی۔ ابھی حال ہی میں، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو یاد ہو، خبروں میں نام آیا تھا مجیزیا بھانو کا۔ 23 سالہ مجیزیا بھانو کا تعلق کیرالہ سے ہے، اور وہ 2018 میں ان کو کیرالہ پاور لفٹنگ چیمپئن شپس میں سب سے زیادہ طاقتور پاور لفٹر کا خطاب حاصل ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ ویمن باڈی بلڈنگ چیمپئن شپس میں حصہ لیتی رہی ہیں اور 3 بار کیرالہ اسٹیٹ چیمپئن بن چکی ہیں۔ تو یہ سب حقائق جو میں نے آج آپ کو اپنے اس پروگرام کے ایپیسوڈ میں بتائے ہیں، ان کا اصل مقصد یہی ہے کہ ملک میں جو سیاسی پارٹیاں حالات خراب کرنے کی
माहौल खराब करने की कोशिशें कर रही हैं, अगर उस चतुर ब्रिगेड के किसी मेंबर से आपका मिलना हो जाए और वो हिजाब मुखालिफ बातें करें, तो आपके पास ऐसी एविडेंस मौजूद हो कि उससे आप उसका मुंह बंद करा सकें और उसको हिजाब और इस्लाम की सही तस्वीर पेश कर सकें, जिससे कि हमारा मुल्क, जो कि हमेशा से एक डाइवर्स और इंक्लूसिव मुल्क रहा है, जिसमें कि समाजी और मजहबी हम-आहंगी हमेशा से कायम रही है, वो इसी तरीके से कायम रहे और उसको ख़त्म करने वाली सियासी जमातों और सियासी लीडरान का खात्मा जल्द अज जल्द हो सके। हमें उम्मीद है कि आज के एपिसोड में हमने जो जानकारी आपको मुहैया कराई है उसे आप मुफीद जानेंगे। कमेंट बॉक्स के जरिए हमें अपनी राय से ज़रूर नवाजें। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।